واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري صدق الله العظيم. کانفرنس کوریج کے لیے آپ آئے جس میں پرنٹ میڈیا الیکٹرک خواتین و حضرات کو السلام علیکم. آج کی پریس کانفرنس کے تین امپورٹنٹ جز ہیں. ایک تو آپ سب کو معلوم ہے اس وقت شہر کراچی میں جو پاکستان کا اکنامک انجن ہے اس میں لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے، ایکسٹارشنس کے کیا سچویشن ہے، اور اسی طرح لینڈ گرابنگ کی کیا سچویشن ہے. ہم سٹارٹ کریں گے ایکسٹارشن سے. پچھلے 3-4 مہینے میں 5 مہینے میں ہمارے تقریباً 10 ممبرز کو یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں رپورٹ کیا ہے. ایکسٹارشنس کی کال آئی، دبئی سے کال آئی، یو اے ای سے کال آئی اور آئی ایران سے، اور ان سے 5-5 کروڑ روپے مانگے گئے اور نہ دینے کی صورت پہ ان کو ان کے آفس پہ، ان کے لوگوں پہ، ان کے کانٹریکٹرز پہ، ان کے چوکیداروں پہ فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں تقریباً 8-10 آدمی ہمارے لوگوں کے زخمی بھی ہوئے اور ایک آدمی کل اللہ کو پیارا یعنی وہ شہید بھی ہوا. ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم نے تحقیق کی کہ ان کے پیچھے کون ہیں، اور تواتر پرچیاں بھیج رہے ہیں، جس میں ایک ہے احمد علی مکسی صاحب کا، احمد علی مکسی کا، دوسرا ہے جمیل چھانگا کا، تیسرا ہے سمت کاٹھیاواری کا، چوتھا ہے وسیع اللہ لاکھو کا، اور 5واں ہے یہ عزیز کا. پچھلے 4 دن میں جو انہوں نے کارروائی کرنے کا طریقہ اپنا بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آتے ہیں، پرچی دیتے ہیں، اور اسی وقت جو آدمی پرچی ان سے وصول کرتا ہے اس پہ فائر کر دیتے ہیں. ہمارے ممبرز کو اتنا ہراساں کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں کراچی والوں کو کہ وہ کسی کو بتائے بغیر پیسے دینا شروع کر دیں. جس طرح میں نے کہا کہ میرے پاس 10 تو وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جب ہم نے تحقیق کی کہ ہمارے 15 جان کا، ان کو اپنی مال کا، اور ان کو ان چیزوں کا اپنے اسٹاف کی ڈر ہے. کیوں یہ لوگ جب اس کمال تو یہ ہے کہ یہ لوگ اس پرچی پہ اپنا نام بھی لکھتے ہیں، اپنا موبائل نمبر بھی صحیح لکھتے ہیں، اور اس نمبر پہ ٹریسیبل بھی ہوتے ہیں، یعنی آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں. تو ان لوگوں کے خلاف ریڈ وارنٹ ایشو کروانے میں فیلئر ہوتا ہے، اور اگر وہ ریڈ وارنٹ ایشو اور وہ اسلام آباد جاتا ہے اور منسٹر آف انٹیریئر صاحب اس کا ریڈ وارنٹ ایشو کرتے ہیں. کیوں ہمارے منسٹر آف انٹیریئر صاحب کیوں اس میں فیل ہو رہے ہیں کہ وہ یہ ریڈ وارنٹ ایشو نہیں کر رہے، اور کراچی پہ روز بروز لوگوں کی نہ صرف جان جا رہی ہے، مال جا رہا ہے، خوف و ہراساں ہو رہے ہیں. یہ وہ ہمارے بلڈر ہیں جن سے کروڑوں روپے طلب کیے جا رہے ہیں. ان کے علاوہ سینکڑوں لوگ وہ دکاندار ہیں جن سے 10, 15, 20, 25 ہزار روپے یہ لوگ لیتے ہیں اور وہ خاموشی سے دیتے ہیں. کچھ چیمبر آف کامرس میں دے دیتے تھے، کچھ چیمبر آف کامرس کے ممبرز ہیں، انہوں نے وہاں بھی کمپلین رجسٹر کی ہے. بلکہ مجھے جاوید گجرانی صاحب نے جب وہ پریسیڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ یہاں تک بات آ گئی کہ وہ اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ نمبر میں آپ یہ پیسے ڈپازٹ کر دیں. یہ بات جب انہوں نے ذکر کی آئی جی سندھ کے ساتھ تو میں وہاں موجود تھا، اور میں نے کہا کہ سر اب اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز رہتی ہے تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک آدمی کا نام بھی ٹریسیبل ہے، فون بھی ٹریسیبل ہے، وہ اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی اپنے فرنٹ مین کا دے رہا ہے، اور پھر بھی لوگ نہیں پکڑے جا رہے ہیں، نہیں اٹھے جا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کیا اس میں ہماری مجبوری یا کمزوری ہے، بٹ یہ بات بہت غور طلب ہے. اس کے علاوہ میں یہ بھی بات کروں، پورے کراچی میں کیمراز لگے ہیں، یا کراچی کے کچھ ایریا میں کیمرہ لگے ہیں، اور جس سے بے حساب چلان ہو رہے ہیں 70 کروڑ روپے، جس کو سیف مہینے کے 70 کروڑ روپے، جس کو سیف سٹی کا نام دیا جاتا ہے. مقصد نہیں ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس شہر کے اس جان و مال کی حفاظت کرنا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے پولیس شاہ صاحب سے بھی کہ ان کیمراز سے ہم کتنے لوگوں، کتنے ایسے یہ ایکسٹارشنسٹ کو پکڑ سکے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر سکے ہیں، چاہے وہ
मोटर चोरी कर रहे हो, चाहे वो बाइसिकल चोरी कर रहे हो, चाहे वो मोबाइल चोरी कर रहे हो, करूं ये असदुल्ला लाखों के खिलाफ 60 केसेस दर्ज हैं। वसीउल्लाह लाखों के खिलाफ 60 केसेस दर्ज हैं। 2000 इशू करने के लिए ऊपर भेजा गया था पर वो नहीं हुआ। 2025 में ये वारंट फिर यहाँ से बना के जो उसका एक फॉर्मेट है, एसओपी है, उसको फॉलो करके भेजा गया। पाकिस्तान में हम सब की हिफाजत पे मामूर हैं कि क्या कराची को हमने इसी तरह छोड़ना है? क्या कराची के बिजनेसमैन बेयार मददगारी रहेंगे? क्या कराची की आवाम इन एक्सटॉर्शनिस्ट, इन लैंड ग्रैबर्स और दीगर माफिया से ज़ाती तौर पे ही लड़ती रहेगी या कहीं स्टेट भी मदद करने आएगा? मेरी ये गुजारिश आईजी सिंध के साथ भी, रेंजर के साथ भी है, कोर्ट कमांडर कराए, सीएम सिंध के साथ भी है, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब के साथ भी है और फील्ड मार्शल साहब के साथ भी है। मैं समझता हूँ कि यह इंतहा से बात गुजर चुकी है। परसों कराची में शहीद मिल्लत पे सुबह 5 बजे या 6 बजे एक वकील को किडनैप कर लिया जाता है और उसको इंटीरियर सिंध में छोड़ा जाता है, गाड़ी छोड़ी जाती है। अगर शहीद मिल्लत जैसा इलाका जो कराची का सेंटर है और सुबह 6 बजे यहाँ पर लाइफ सिक्योर नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि आपके, हमारे घर वाले, हमारे बच्चे, हमारे साथी, हमारे पार्टनर्स, हमारे मैनेजर्स, हमारे साथ काम करने वाले कितने सिक्योर हैं। ये लम्हे फिक्रिया सिर्फ आबाद के लिए नहीं है, ये लम्हे फिक्रिया फेडरेशन PCCI के लिए भी है, ये लम्हे फिक्रिया हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए भी है। क्योंकि अगर इसी तरह होता रहेगा तो कराची 65 इनसिक्योरिटी की वजह से कराची से जा रहे हैं। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 35% था, वो आज 48% हो गया है। अगर इन चीज़ों को हमने एड्रेस नहीं किया तो इसके बहुत नुकसान थे। देखें, जब से फील्ड मार्शल साहब आए तो लैंड ग्रैबिंग में कुछ बेहतरी ज़रूर हुई है, यानी लैंड ग्रैबिंग कम हो गई है और हमारे मेंबर्स की ज़मीनों पे कब्जा नहीं हो रहा है। पर एक नया फिनोमेना जन्म ले रहा है जहाँ पर इंस्टीट्यूशन लैंड ग्रैबिंग करने और करवाने में लग गए हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा नॉर्थ कराची की, जहाँ पर KDA के ऑक्शन लैंड हमारे मेंबर्स ने, इंस्टीट्यूशन है इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी, उन्होंने एक दिन एक नोटिस भेजा और DC को और पुलिस को इन्वॉल्व करके उनको उनकी ज़मीनों पे